نوشروان قدیم ایران کا مشہور بادشاہ تھا۔ یہ سن 531 سے 579 تک بادشاہ رہا۔ نوشروان کے عدل نے اسے تاریخ میں ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ ہم سب دنیا میں آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، ہم میں سے کوئی شخص اس دنیا میں ٹھہر نہیں سکتا۔ ہم 60-70 سال کی اس زندگی میں 3 قسم کے کام کرتے ہیں۔ ہمارے پہلی قسم کے کام دنیا سے متعلق ہوتے ہیں، دوسری قسم آخرت سے متعلق ہوتی ہے اور تیسری قسم کے کاموں کا تعلق انسانیت سے ہوتا ہے۔ ہم دنیا سے رخصت ہوتے ہیں اور دنیا اور آخرت سے متعلق تمام کامیابیاں پردے کے پیچھے چلی جاتی ہیں۔ ہم نے کتنی دولت کمائی، کتنے بڑے عہدے لیے اور ہم نے سیاسی، معاشی اور سماجی لحاظ سے کتنی کامیابیاں حاصل کیں، ہماری 2 نسلوں کے بعد ان کا تذکرہ تک ختم ہو جاتا ہے۔ ہم نے کتنی نمازیں پڑھیں، ہم نے کتنے روزے رکھے، ہم نے کتنے عمرے اور حج کیے اور ہمارے ماتھے پر کتنا بڑا محراب تھا۔ لوگ چند برس بعد یہ بھی بھول جاتے ہیں، لیکن انسانیت کے لیے خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے 6 لاکھ احادیث جمع کی، یہ انسانیت کی خدمت تھی۔ امام بخاری آج 1150 برس بعد بھی زندہ ہیں۔ مولانا روم نے 1263 میں تصوف میں محبت کے 40 اصول متعارف کرائے، وہ بھی آج تک زندہ ہیں۔ ابن خلدون نے 1373 میں اسلامی تاریخ لکھی، معاشرت کا مقدمہ تحریر کیا، یہ بھی آج تک زندہ ہیں۔ اور ان سے پہلے ہومر، سقراط، بقراط، افلاطون اور ارسطو زندہ ہیں، اور ہمارے بعد چکن برائلر، گندم کی نئی قسمیں، کینسر کی دوا اور شیعہ سنی کے درمیان محبت ایجاد کرنے والوں کا نام سینکڑوں ہزاروں سال تک زندہ رہے گا۔ نوشروان بھی ایک ایسا ہی شخص تھا۔ اس نے انصاف کا سستا، آسان اور تیز سسٹم ایجاد کیا تھا، لہٰذا یہ آج 1400 سال بعد بھی زندہ ہے، لیکن نوشروان ہمیشہ ایسا نہیں تھا۔ یہ زندگی کے ابتدائی برسوں میں عام راجہ، مہاراجہ اور بادشاہ تھا۔ یہ بادشاہ بنا تو اس نے بھی وہ تمام کام شروع کر دیے جو بادشاہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ اس کو کوئی باغ پسند آ گیا، کسی کا محل، گھوڑا، کاروبار، دکان یا بیوی پسند آ گئی تو اس نے اس پر قبضہ کر لیا۔ اس کو کسی شخص کا چہرہ اچھا نہ لگا، اس کا سر قلم کروا دیا۔ کوئی بھیڑیں چرانے والا پسند آ گیا، اسے مشیر بنا دیا۔ کسی وزیر، مشیر یا سفیر کا مشورہ پسند نہ آیا تو اسے جیل میں پھینکوا دیا۔ مفت روٹی کا آئیڈیا آیا تو پورے ملک میں مفت روٹی کے تنور لگوا دیے۔ خزانہ خالی ہوا تو تمام زمینوں، کارخانوں اور بازاروں پر قبضہ کر لیا، اور فوج بنانے کا خبت سوار ہوا تو ملک کے تمام نوجوان بھرتی کر لیے، وغیرہ وغیرہ۔ نوشروان کے ان اقدامات نے ایران کو بھی اس سطح تک پہنچا دیا جہاں ماشاءاللہ آج ہمارا ملک ہے۔ ایران دیوالیہ ہو گیا، شہر اجڑ گئے، دیہات ویران ہو گئے، کھیت خشک ہو گئے، کنوؤں کا پانی اتر گیا، دریا، ندی اور نالے غائب ہو گئے، کاروبار بند ہو گئے اور سرمایہ کار نقل مکانی کر گئے، گویا ایران پاکستان بن گیا۔ نوشروان ویرانی اور اجاڑ کے اس موسم میں ایک دن شکار کے لیے نکلا۔ اس کا ایک مشیر بھی اس کے ساتھ تھا۔ یہ مشیر جانوروں اور پرندوں کی بولی سمجھتا تھا۔ دونوں دیہات کی طرف نکل گئے، راستے میں ایک ویران گاؤں آ گیا۔ نوشروان سستانے کے لیے گاؤں میں رک گیا۔ گاؤں میں کوئی بندہ بشر تھا اور نہ ہی ڈھور ڈنگر۔ نوشروان ایک اجاڑ درخت کے نیچے لیٹ گیا۔ اس درخت پر 2 الو بیٹھے تھے۔ الو نوشروان کو دیکھتے تھے اور ایک دوسرے کے کان میں خسر پھسر کرتے تھے۔ نوشروان نے اپنے مشیر کو بلوایا اور اس سے پوچھا، یہ الو آپس میں کیا گفتگو کر رہے ہیں؟ مشیر نے غور سے الوؤں کی بات چیت سنی اور شرما گیا۔ بادشاہ نے پوچھا، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مشیر نے بادشاہ سے عرض کیا، حضور یہ دونوں بزرگ الو ہیں، یہ اپنے بچوں کا رشتہ طے کر رہے ہیں۔
ایک الو دوسرے الو سے مطالبہ کر رہا ہے میں جہیز میں ایسے 20 اجڑے ہوئے گاؤں لوں گا، جبکہ دوسرا 10 دینا چاہتا ہے۔ لین دین کی یہ بحث پچھلے 2 دنوں سے جاری ہے، لیکن یہ اب NRO پر پہنچ گئے ہیں۔ مشیر خاموش ہو گیا۔ بادشاہ نے پوچھا یہ کس سمجھوتے پر پہنچے ہیں؟ مشیر کے ماتھے پر پسینہ آ گیا اور اس نے عرض کیا حضور یہ گستاخی ہے، میں آپ کے سامنے یہ جرات نہیں کر سکتا۔ بادشاہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور اس نے سختی سے کہا تم بتاؤ یہ ہمارا حکم ہے۔ مشیر نے جان کی امان طلب کی اور ڈرتے ڈرتے عرض کیا جناب لڑکی والے الو نے لڑکے والے الو سے کہا تم نیچے دیکھو، ہمارے درخت کے نیچے نوشیروان بیٹھا ہے، ایران اس کی مہربانی سے تیزی سے اجڑ رہا ہے، تم اس کے اقتدار کی طوالت کی دعا کرو۔ یہ بادشاہ سلامت رہا تو میں تمہیں 20 کیا 200 گاؤں جہیز میں دے دوں گا۔ یہ بات نہیں تھی، یہ تیر تھا، اور وہ تیر سیدھا نوجوان بادشاہ کے دل سے پار ہو گیا۔ وہ اٹھا، گھوڑے پر بیٹھا، شہر واپس آیا، دربار میں گیا اور وہاں سے ایک نئے نوشیروان کا آغاز ہو گیا۔ نوشیروان نے پورے ملک میں انصاف قائم کر دیا، چپڑاسی سے لے کر بادشاہ تک ہر شخص انصاف کے سامنے جواب دہ تھا۔ انصاف قائم ہوا تو ملک میں امن ہو گیا، امن ہوا تو کھیتیاں، بازار، صنعتیں اور منڈیاں آباد ہو گئیں، منڈیاں آباد ہوئیں تو لوگ خوشحال ہو گئے، خوشحالی آئی تو اطمینان آ گیا، اطمینان آیا تو فنون لطیفہ کی آنکھ کھل گئی اور مصوروں نے تصویریں بنانا شروع کر دیں، شاعر شعر کہنے لگے، موسیقار دھنیں بنانے لگے، محقق تحقیق کرنے لگے، ادیب ادب تخلیق کرنے لگے اور اداکار اداکاری کے جوہر دکھانے لگے۔ یہ مناظر ہمسایہ ممالک کے عوام نے دیکھے تو اس نے اپنے ظالم بادشاہوں کے خلاف بغاوت کر دی اور یوں وہ تمام ملک جنگ و جدل کے بغیر نوشیروان کے ملک کا حصہ بن گئے۔ اس طرح نوشیروان کی سلطنت کابل سے اناطولیہ اور تاشقند سے مقدونیہ تک پھیل گئی اور نوشیروان محض نوشیروان نہ رہا، نوشیروان عادل ہو گیا اور دنیا آج 1400 سال بعد بھی اسے عادل کہتی ہے۔ آج پاکستان بھی نوشیروان کا قدیم ایران ہے، ہمارے ملک میں بھی اجاڑ پھیل رہا ہے اور ہر اجڑے ہوئے برباد ادارے، ہر خشک دریا، ہر ٹوٹے ڈیم، لوڈ شیڈنگ کے شکار، ہر شہر اور بربادی کی دھول میں دفن، ہر قصبے کی منڈیر پر الو بیٹھے ہیں اور یہ الو ایک دوسرے کو تسلی دے رہے ہیں تم فکر نہ کرو، اگر یہ حکمران سلامت رہے تو میں تمہیں 20 کیا 200 شہر دے دوں گا۔